السلام علیکم دوستو، کہانی گھر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ اس وقت بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن مبارک میں ہی دربار لگا کرتا تھا اور تمام مملکت کے امور نمٹائے جاتے تھے۔ خلیفہ وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وقت لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ اس مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف گرتا تھا، جس کی وجہ سے جب کبھی اس میں پانی آتا تو گزرنے والوں کو تنگی ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو آپ نے مسجد نبوی کے احترام اور گزرنے والوں کو تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پرنالے کو وہاں سے اتار دیا۔ اس وقت حضرت عمر نے پرنالے کو اتارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے واپس آ کر جب دیکھا کہ پرنالہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تو پتہ چلنے پر بہت غصے میں آئے اور اسی وقت مدینہ کے مفتی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دعویٰ دائر کر دیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی وقت دنیائے اسلام کے جلیل القدر حکمران کے نام فرمان جاری کر دیا کہ آپ کے خلاف حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ دائر کیا ہے اور مجھ سے انصاف کے خواستگار ہیں، لہٰذا آپ حاضر ہو کر اس بارے میں جواب پیش کریں۔ اگر آج کا کوئی معمولی اثر و رسوخ والا حاکم ہوتا تو عدالت کی طرف سے ملنے والے نوٹس پر آگ بگولا ہو جاتا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جبین مبارک پر شکن تک نہ ڈالی اور مقررہ تاریخ کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر حاضر ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑی دیر تک کھڑے رہنے کے بعد جناب ابی بن کعب نے اندر داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابی بن کعب کسی کام میں مصروف تھے۔ اتنی دیر شان و شوکت اور رعب اور دبدبے والے حکمران حضرت عمر فاروق دروازے پر کھڑے رہے اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے رہے۔ نہ کوئی پہرے دار، نہ کوئی باڈی گارڈ، خوش آمدیدوں کی نہ فوج اور نہ کوئی اہلکاروں کا ہجوم۔ کچھ بھی تو آپ کے ساتھ نہ تھا اور نہ ہی آپ کو ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ کفار کے دل جس کے نام سے دہل جاتے تھے، وہ عظیم المرتبت حکمران اپنی ہی حکومت کے دور میں اپنے خلاف ہونے والے دعوے کے سلسلے میں جواب دینے کے لیے پیش ہوا تھا۔ جب مقدمے کی کارروائی کا آغاز ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کا آغاز کرنا چاہا، لیکن حضرت ابی بن کعب نے آپ کو کوئی بات کرنے سے روک دیا اور فرمایا، یہ حق مدعی کا ہے، وہ پہلے اپنا دعویٰ پیش کرے۔ اس پر آپ خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیان پیش فرمایا کہ میرے مکان کا پرنالہ بڑی مدت سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی اس کا رخ اسی طرف تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی اسی جگہ پر لگا ہوا تھا، لیکن اب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اتروا دیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے اور میرے پرنالے کا نقصان بھی ہوا ہے۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان جب ختم ہوا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک آپ کو انصاف ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا، اے امیر المومنین، آپ نے اپنے اوپر لگایا جانے والا الزام سن لیا ہے، اب آپ فرمائیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ درست ہے کہ میں نے پرنالہ اتروا دیا، میں اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے
کیا آپ نے بغیر اجازت دوسرے کے مقام میں اس طرح کیوں مداخلت کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پر نالے میں سے کبھی کبھار پانی آ جاتا تھا جس کی چھینٹیں نمازیوں پر پڑتی تھیں۔ میں نے لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے کی غرض سے پر نالے کو اتروا دیا۔ اپنی دانست میں نے کوئی غیر مناسب بات نہیں کی۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا، اے ابو الفضل، آپ نے امیر المومنین کا جواب سن لیا، اب آگے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، جب میں نے مکان تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے میرے لیے خود اپنی چھڑی مبارک سے زمین پر نشان لگائے اور میں نے اسی نقشے کے مطابق مکان کی تعمیر شروع کی۔ جب مکان کی تعمیر ہو چکی تو یہ پرنالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حکم مبارک سے اس جگہ پر لگوایا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر پرنالہ اس جگہ پر لگائیں۔ میں نے ادب اور احترام کو ملحوظ ہاتھ رکھتے ہوئے اس بات سے انکار کیا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر کھڑے ہو کر یہ پرنالہ لگایا۔ اب اس پرنالے کو امیر المومنین نے اتروا دیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے دریافت فرمایا، آپ اس واقعے کے بارے میں کوئی گواہی پیش کر سکتے ہیں؟ حضرت عباس نے جواب دیا، ایک گواہی کیا، میں کئی گواہ پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عباس کو گواہ حاضر کرنے کے لیے فرمایا۔ چنانچہ حضرت عباس باہر نکلے اور تھوڑی دیر کے بعد چند انصاریوں کو تلاش کر کے لے آئے۔ انہوں نے آ کر گواہی دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک کندھوں پر چڑھا کر پرنالہ لگانے کا حکم فرمایا تھا۔ گواہیاں پیش ہو رہی تھیں اور وقت کا عظیم حکمران خاموشی اور سکون کے ساتھ اپنے خلاف ہونے والی گواہیوں کے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ دل میں کوئی ملال نہیں تھا، کوئی بے چینی، پریشانی چہرہ مبارک پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ مسلمان حکمرانوں کے مقابلے میں تاریخ اس قسم کی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ منظر کیا منظر ہوگا جب عدل و انصاف کی حکمرانی قائم رکھنے والا دنیا کا عظیم حکمران عدالت میں اپنی نظریں جھکائے خاموش کھڑا تھا، اور پھر جب گواہ اپنا بیان ختم کر چکے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو الفضل، اللہ کے لیے میری غلطی کو معاف فرما دے۔ میں ہرگز یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ پرنالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یہاں پر نصب کروایا تھا، ورنہ بھولے سے بھی میں یہ کام نہ کرتا۔ میری یہ جرأت کہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لگائے ہوئے پرنالے کو اترواتا۔ یہ واقعہ جو ہوا لا علمی کی وجہ سے ہوا۔ میں سمجھتا ہوں اس کی تلافی اسی طرح ممکن ہو سکتی ہے کہ آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہوں اور پرنالے کو دوبارہ اسی جگہ پر لگا دیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات سے اتفاق فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے امیر المومنین، انصاف کا تقاضا یہی ہے، بے شک آپ کو اسی طرح کرنا چاہیے۔ چنانچہ تاریخ کے صفحات میں وہ منظر ابھی تک رقم ہے جب چند لمحوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ کفر کے وانوں میں زلزلہ مچا دینے والے عظیم جرنیل، جس کی ہیبت سے وقت کے بادشاہ کانپ اٹھتے تھے، آج اپنے آپ کو خود ہی مجرم ثابت کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا، اور پھر دنیا یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ خلیفہ وقت کے کندھوں پر کھڑے ہو کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر پرنالے کو نصب فرما رہے تھے۔ اب اس واقعے کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جب پرنالہ مقررہ جگہ پر لگ گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، امیر المومنین،
یہ ٹھیک ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں ہوا اور میں اس بات کا حقدار بھی تھا، لیکن یہ صرف اسی وجہ سے ممکن ہوا کہ آپ انصاف کی حکمرانی کو قائم فرماتے ہیں۔ اب جب کہ مجھے میرا حق مل گیا ہے، میں اپنی بے ادبی کی آپ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنی مرضی سے برضا و برغبت اپنے سارے مکان کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ مکان کو گرا کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع فرما لیں۔